مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مناجات افطار کے اس سلسلے میں ہم کچھ نیکی کی دعوت کے مدنی پھول چننے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں قرآن عظیم جیسی نعمت عطا فرمائی ہے، اور اس قرآن پاک میں بھی بعض صورتیں ایسی ہیں جن کے خاص فوائد اور فضائل بیان ہوئے ہیں، بعض آیات کے فضائل وغیرہ بھی بیان ہوئے ہیں. انہی میں سے ایک بڑی مشہور و معروف آیت ہے آیت الکرسی. یہ ہمارے یہاں بڑی اس کو شہرت حاصل ہے. کچھ اس کے متعلق مدنی پھول بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ آیت الکرسی یہ قرآن مجید کی آیتوں میں بہت ہی عظمت والی ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اے ابو منذر، یہ ابی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ہے، کیا تمہیں معلوم ہے کہ قرآن پاک کی کون سی آیت سب سے عظیم ہے؟ میں نے عرض کی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی یہ پوری آیت الکرسی. پھر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا، ابو منذر تمہیں علم مبارک ہو. سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے جو قرآن پاک کی تمام آیتوں کی سردار ہے،
وہ آیت جس گھر میں پڑھی جائے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے، اور وہ آیت الکرسی ہے۔ ایک اور حدیث سنیے، جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اسے جنت میں داخل ہونے سے موت کے سوا کوئی چیز نہیں روکتی، اور جو کوئی رات کو سوتے وقت اسے پڑھے اللہ تعالیٰ اسے اس کے گھر کو اور آس پاس کے گھروں کو محفوظ فرما دے گا۔ تو جب بھی نماز سے فارغ ہوں تو نماز سے فارغ ہوتے ہی کوشش کیجئے کہ کم ایک بار آیت الکرسی لازمی طور پر پڑھ لیں، اور اسے درست طریقے پر پڑھنے کی مشق بھی کر لیں، اور کسی اچھے قاری کو جو قرآن درست جانتا ہو اس کو سنا بھی دیں، کیونکہ نماز کے بعد جب پانچوں ٹائم پہ یہ پڑھنی ہے تو زبانی آئے گی تو آپ کے لیے آسانی رہے گی۔ تو اس کو ضرور پڑھنے کی کوشش کیجیے، مدینہ کے ناظرین بھی کوشش کریں۔ یہ ضرور ہے کہ اس کو درست پڑھنے کے لیے اپنے مخارج کو درست کر لیجئے، اپنے تلفظ کو درست کر لیجئے، اعراب وغیرہ کو درست کر لیجئے۔ آیت الکرسی بھی جیسے اس کو کہتے ہیں، آپ خود آیت الکرسی، آیت الکرسی ایک بار کہہ لیں، آیت الکرسی، آیت الکرسی، آیت الکرسی، آیت الکرسی۔ یہ ہمارے عموماً یہ عورتیں بہت اس میں مطلب کہ وہ آگے پیچھے کرتی رہتی ہیں، تو صحیح تلفظ اور صحیح اعراب کے ساتھ اور جیسا لکھا ہے ویسا کہیں۔ حمزہ پر مدہ ہے، یا پر زبر ہے، اور تا پر پیش ہے۔ آیت الکرسی، پھر کہہ لیں آیت الکرسی۔ اس کی مزید بہاریں اور برکتیں سنتے ہیں۔ جو شخص صبح و شام اور بستر پر لیٹے وقت آیت الکرسی اور اس کے بعد کی 2 آیتیں خالدون تک پڑھا کرے گا، وہ چوری، غرق آبی یعنی کہ پانی میں ڈوبنے اور جلنے سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ انشاءاللہ عز و جل لیٹے لیٹے جب کچھ پڑھیں تو پاؤں سمٹے ہوئے ہونے چاہیے، لیکن جو پاؤں جیسے ہم لیٹے تو ہمارے پاؤں تو لمبے ہوتے ہیں، تو پاؤں کو سمیٹ لیں، مطلب کہ سکر لیں، جیسے گھٹنے پھر کھڑے ہو جائیں گے، تو یوں لیٹے لیٹے پاؤں سیدھے کر کر نہ پڑھا کریں۔ تو اس کو یاد کر لیجئے یا لکھ کر لگا لیجئے، کہ لکھ کر لگانے کی بھی بڑی برکت ہے، کہ لکھتے ہیں کہ اگر لکھ کر فریم بنوا کر مکان میں اونچی جگہ لگا دیں تو انشاءاللہ عز و جل اس گھر میں کبھی فاقہ نہ ہوگا، بلکہ روزی میں برکت اور اضافہ ہوگا، اور اس مکان میں کبھی چور نہ آ سکے گا انشاءاللہ عز و جل۔ یعنی چھپے ہوئے جو تغرے آتے ہیں، فریم میں آتی ہیں، اس کے لگانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، عموماً گھروں میں لگی بھی ہوتی ہے، لیکن مشورہ یہی ہے کہ ہاتھ سے لکھنا یا لکھوانا یہ زیادہ مفید ہے۔ انمٹ سیاہی جو ہوتی ہے، واٹر پروف پین ہوتی ہیں، بال پوائنٹ ہوتی ہے، یا دھوبی والی جو سیاہی ہوتی ہے، قلم ہوتی ہے، اس سے لکھ لیں گے تو یہ مٹے گی نہیں، تو یہ زیادہ فائدہ ہوتا ہے اس سے۔ اسی طرح گھر میں داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آیت الکرسی پڑھ لیا کریں، اللہ رب العزت آپ کے رزق میں برکت عنایت فرمائے گا۔ اسی طرح جو برکت گھر میں چاہتے ہیں ان کو میں ایک اور مدنی مشورہ دوں اس سے ہٹ کر، کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئیے اور کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھوئیے، جس کو کھانا کھانے سے پہلے کا اور بعد کا وضو کہتے ہیں۔ ہاتھ دھونا اور منہ کا اگلا حصہ
یہ بھی دھونا ہوتا ہے، تو اس سے بھی گھر میں برکت آتی ہے۔ خاص اہتمام کریں کھانا سے پہلے ہاتھ دھونے کا۔ ہاں یہ ضرور عرض کروں گا کہ کھانے سے پہلے جب ہاتھ دھوئیں تو ہاتھ تولیے سے مت پہنچیے، بس دھو لیجئے اور آ کر کھانا کھا لیجئے۔ ہاں کھانا کھانے کے بعد جب ہاتھ دھوئیں تو صحیح طور پر ہاتھ دھو کر اس کے بعد تولیے سے پہنچنے میں حرج نہیں۔ تو یہ چند مدنی پھول تھے، اللہ کرے کہ ہم اس پر عمل کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔ مزید برکت اور اس کی روحانی علاج بھی سنتے ہیں۔ اگر دانت میں درد ہو تو اس پر یعنی باہر گال پر ہاتھ رکھ کر پہلے درود تاج 1 بار، پھر آیت الکرسی 3 مرتبہ، پھر درود تاج 1 بار، پھر آیت الکرسی 4 بار پڑھیے اور آخر میں درود تاج 1 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل زندگی بھر دوبارہ دانت کا درد نہیں ہوگا۔ کوئی دوسرا بھی دانت کے درد کے مریض کے دانت والے گال پر ہاتھ رکھ کر یہ عمل کر کے اس پر دم کر سکتا ہے۔ یہ دونوں لکھے ہوئے بھی ملتے ہیں، آیت الکرسی بھی لکھی ہوئی ملتی ہے، درود تاج بھی لکھا ہوا ملتا ہے۔ بڑا مبارک و بڑا عظیم درود ہے، عشاق اسے پڑھا کرتے ہیں الحمدللہ عز و جل، اور بعضوں کو تو یاد ہوا کرتا ہے۔ آیت الکرسی 11 بار یا عظیموں 7 بار پڑھ کر 1 چٹکی نمک لے کر اس پر دم کر کے اسے پانی میں ڈال کر پی لیں۔ یہ عمل دن میں 3 بار کر لیں، اللہ رب العزت کی رحمت شامل حال ہوئی تو اپینڈکس ختم ہو جائے گا۔ تو یہ اس کے کچھ روحانی اور جسمانی، دنیاوی اور اخروی فوائد ہیں آیت الکرسی کے۔ انشاءاللہ ان قریب امیر سنت کی کتاب آنے والی ہے، جھوٹ کی تباہ کاریاں۔ اس میں سے یہ بھی چھپ کر نہیں آئی ہے، کچھ مضمون مجھے مل رہا ہے، میں الحمدللہ کوشش کر رہا ہوں کہ اس سے کچھ نہ کچھ اپنے اسلامی بھائیوں کی طرف بڑھاتا چلا جاؤں۔ تو اللہ کرے کہ اس آیت الکرسی کے پڑھنے کا ہمیں جذبہ نصیب ہو جائے۔ اس کا فوائد ہی فوائد ہیں، یہ اگر یاد ہو تو 1 منٹ بھی نہیں لگتی اس کے پڑھنے میں، 1-1.5 منٹ کے اندر آدمی یہ پڑھ لیتا ہے۔ لیکن میں دوبارہ عرض کر دوں کہ درست پڑھنے کے لیے ہمیں مدرسۃ المدینہ بالغان کی ترکیب آپ کو بنانی پڑے گی۔ اسلامی بہنیں مدرسۃ المدینہ بالغات اور اسلامی بھائی مدرسۃ المدینہ بالغان، ابھی جتنے بھی ناظرین اور حاضرین ہوں، یہ دعویٰ نہیں کرنا چاہیے کہ میں درست ہی جانتا ہوں، جبکہ ہم نے کسی درست خواں یعنی صحیح قاری صاحب سے جو درست قرآن جانتا اس سے جبکہ ہم نے چیک بھی نہیں کروایا کہ میرا قرآن پڑھنا درست ہے یا نہیں ہے۔ اور کئیوں کا غلط ہوتا ہے، بچپن سے ہی غلط پڑھا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے لیے ہمارے یہاں خاص اہتمام نہیں ہوتا۔ جس طرح اسکول کے لیے خاص اہتمام ہے، اسکول کے ٹیچر کے لیے خاص اہتمام ہے، پھر اس کے لیے ٹیوشن کے لیے خاص اہتمام ہے۔ ہم جانتے ہیں، جو سن رہے ہیں سب جانتے ہیں کہ کس نے خاص اہتمام کیا، کس نے خاص اہتمام نہیں کیا، کس نے کس سے پڑھا، کس نے پڑھا ہی نہیں ہے، بالکل ایسے ہی ہیں۔ ہاں کبھی کسی سے پڑھا ہی نہیں ہے، کسی قاری صاحب سے نہیں پڑھا، کسی مدرسے میں جا کر نہیں پڑھا، کسی سے نہیں پڑھا، بس وہ سمجھتے کہ ہم کو پڑھنے آتا ہے، امام صاحب سے سنتے رہتے تھے۔ اب امام صاحب نے کہاں مدہ کیا، کہاں غنہ کیا، کہاں اظہار کیا، کہاں اقلاب کا قاعدہ لگایا، کہاں پر قلقلہ کیا۔ اب وہ لوگ یار یہ قلقلہ کہاں سے آ گیا، یہ اقلاب کہاں سے آ گیا، یہ اظہار کا کون سا اظہار ہے یہ، اور یہ غنہ کہاں سے ہوتا ہے، تو یہ کھینچنا کیا ہے، نہ کھینچنا کیا ہے، لین کے مدات کے قوانین کیا ہیں۔ اب وہ لوگ یہ تو پتہ نہیں ہے، تشدید کے قوانین کیا ہیں، قاعدہ کبھی دیکھا نہیں، قاعدہ دیکھتے تو بولتا ہے میں قاعدہ کیسے پڑھوں،
دنیا بھر کے قاعدے پڑھے تھے، ABCD پڑھ کر تو آپ کو انگلش پڑھنے آئی ہے، تو کیا یہ قاعدہ نہیں پڑھیں گے؟ 4 لائنوں والی 3 لائنوں والی آپ اس پہ کاپیاں لے کر اسمال لیٹر لکھنا اور مطلب کہ کیپیٹل لیٹر لکھنا آپ نے کس نے اس نے یہ آپ کو کس نے سکھایا تھا؟ کیا ڈائریکٹ آپ کو انگلش بولنے آ گئی تھی یا اردو پڑھنے آ گئی تھی، اردو لکھنے آ گئی تھی؟ نہیں نا، آپ نے اس کے بالکل ورڈنگ سیکھی، ایک ایک حرف سیکھا ہے، تب جا کر یہ کچھ لکھنا پڑھنا آیا۔ وہ بھی کیا لکھنا پڑھنا آیا، بیکام والے کو بولو انگلش میں لیٹر لکھ کے دو، بگلے جھانکے گا، اس کو یہ بھی نہیں آئے گا۔ 14 سال 15 سال یہ کیا بولو، جکماری کیا بولو، آیا ہی نہیں۔ 15 سال 16 سال 17 سال کالج اور یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، ان کو انگلش میں لیٹر لکھنے نہیں آتا، تو نہیں ہے ہی نہیں، دماغ ہی نہیں ہوتا۔ تو اب مجھے بتائے گا، یہ تو 17 سال آپ نے سیکھنے میں لگا تب بھی نہیں آتا، قرآن تو سیکھا ہی نہیں ہے، قرآن تو درست پڑھا ہی نہیں ہے، قرآن کے لیے کوئی اچھے قاری کا انتظام کیا ہی نہیں تھا، قرآن کے لیے کہیں جا کر ہم دو زانوں بیٹھے ہی نہیں ہے کہ ہمیں قرآن درست سکھایا جائے۔ تو دعوت اسلامی کا ہم پر یہ بھی ایک احسان ہے کہ اس نے ہمیں گلی گلی کہہ سکتے ہیں کئی ہزاروں مقامات پر مدرسۃ المدینہ بالغان کھول کے دے دیے جو فری ہیں، اور ہمارے اسلامی بھائی مفت قرآن سکھاتے ہیں۔ اسلامی بہنوں کا مدرسۃ المدینہ بالغات الگ ہیں جو مفت قرآن سکھاتی ہیں، ہزاروں اسلامی بہنیں روزانہ قرآن سیکھتی ہیں، اور ہزاروں اسلامی بھائی روزانہ قرآن سیکھتے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ اتنا بڑا قرآن سکھانے کا عوامی نیٹ ورک کسی اور تنظیم کا ہوگا۔ یہ صرف اور صرف میرا گمان ہے، یہ صرف اور صرف دعوت اسلامی ہے۔ اللہ کی رحمت، اللہ کی کروڑ رحمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو درست قرآن پڑھنے اور درست قرآن سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں مدرسۃ المدینہ بالغان میں شرکت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ابھی معاملہ یہ ہے کہ کچھ ہی لمحوں کے بعد جو ہی غروب آفتاب ہوگا، سمجھیے کہ عشرہ رحمت ختم ہونے کی آخری گھڑیاں ہوں گی۔ اب ایک ہی دن رہ گیا ہے عشرہ رحمت کو، آج 10ویں شب آئے گی، اور دنیا کے کتنے ممالک میں عشرہ رحمت رخصت ہو چکا ہے۔ اب یہ ایک ہی دن رہ گیا ہے عشرہ رحمت کو، یوں سمجھے کہ آج سے لے کر کل تک پھر یہ عشرہ رحمت ہم سے جدا ہو جائے گا۔ ہم نے ایک بار پھر وہی غفلت کا سلسلہ جاری رکھا ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی کروڑ رحمت ہے کہ وہ ہمیں دعا کی توفیق عطا فرماتا ہے، توبہ کی توفیق عطا فرماتا ہے، اور وہ دعا قبول کرنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے۔ آئیے ایک بار پھر دعا میں شامل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ظاہر و باطن کی حاضری کے ساتھ دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہم ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔
یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ تیرے گناہ گار سیاہ کار گناہ گار بیکار بندے تیری بارگاہ میں ایک بار پھر اپنے گناہوں سے رتھڑے ہوئے کالے کالے ہاتھ لیے حاضر ہیں۔ اے مولا کریم، ماہ رمضان کے 9 روزے اب اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ہم نے رمضان کو پایا تو ضرور، لیکن مولا اس کا ادب اور احترام کرنے میں ناکام ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم روزے رکھ تو رہے مگر مولا روزوں کی برکتوں اور روزوں کی عظمتوں اور روزوں کا جو صحیح حق ہے اسے ادا کرنے میں ناکام ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم روزے سے ہوتے ہیں مگر ہماری زبان قابو نہیں آتی، ہماری آنکھ قابو نہیں آتی، گناہوں کی عادت چھوٹتی نہیں ہے، غیبت چگلیاں چھوٹتی نہیں ہے، بد نگاہیوں کی عادت چھوٹتی نہیں ہے مولا، گانے باجے موسیقی کی عادتیں چھوٹتی نہیں ہے۔ تو نے اتنا عظیم ماہ اور اتنا پیارا روزہ ہمیں عطا فرمایا مگر مولا ہم ناکام ہوتے جا رہے ہیں۔ اے رب کریم، ہم کمزوروں ناتوانوں لاچار اور بے بس اور محتاجوں پر رحم کر۔ تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، اپنی لاچاری لے کر حاضر ہیں، اپنی بے بسی لے کر حاضر ہیں۔ نفس و شیطان دبوچ رہے مولا، تیری بارگاہ میں تیرے بندے تیری مدد پانے کے لیے حاضر ہیں، تیرا کرم پانے کے لیے حاضر ہیں، تیرا فضل پانے کے لیے حاضر ہیں، تیری رحمت کی نظر پانے کے لیے حاضر ہیں۔ یا غفور الرحیم، تجھے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسم مبارک کا واسطہ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، یا رب کریم ہماری مغفرت فرما دے، یا رب کریم ہم سے درگزر فرما، گناہوں کے امراض سے شفا عطا فرما، ہمیں سچا پکا نمازی بنا، درست نماز پڑھنے والا بنا۔ یا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمیں قبر کے اندھیرے سے بچا، ہمیں قبر کی وحشت سے بچا، ہمیں قبر کے عذاب سے بچا، ہمیں محشر کی شرمندگی سے بچا۔ یا رب کریم، بے شمار تیرے بیمار، پریشان، قرضدار، جادو اور آسیب کا شکار، دکھی اور لاچار بندے اور بندیاں تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اے رب کریم، کسی کا ہاتھ اٹھانا تو تجھے اچھا لگ رہا ہوگا، کسی کا آمین کہنا تیری بارگاہ میں قبول ہو رہا ہوگا۔ اس گناہگار، بدکار اور سیاہکار کے جرم و قصور پر نہ جا مولا کریم، جس کا آمین کہنا تیری بارگاہ میں مقبول ہے، جس کا ہاتھ اٹھانا تجھے اچھا لگ رہا ہے، اسی کا واسطہ مولا ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب پر رحمت کی نظر کر دے، ہمارے پریشان حالوں پر، ہمارے دکھیاروں پر، نکاح کے منتظر رہنے والوں پر، بے اولادوں پر رحمت کی نظر کر دے، جن کے گھروں میں نا اتفاقیاں، لڑائی جھگڑے، اللہ ان کو محبت عطا کر دے، جن میاں بیوی میں نا اتفاقی، اللہ محبت عطا کر دے، گھروں میں برکت دے دے، رزق میں برکت دے دے، کاروبار میں برکت دے دے۔ یا اللہ ہم سب کی مغفرت کر دے، ہم سب سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا۔ گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، ہائے میں نارے جہنم میں جلوں گا یا رب۔ نارے دوزخ
آمین. مغفرت کر کے باغ جنا جنت دے دے. نارے دوزخ سے مجھ کو مغفرت کر کے باغ جنا دے کر دے رحمت میری التجا ہے مولا کر دے رحمت میری التجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا مانگے رمضان کے صدقے سچی توبہ کی توفیق دے دے نیک بن جاؤ جی چاہتا ہے مولا نیک بن جاؤ جی چاہتا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے نیک بن جاؤ جی چاہتا ہے نیک بن جاؤ جی چاہتا ہے مولا نیک بن جاؤ جی چاہتا ہو یا خدا تجھ سے میری دعا ہے میں نے مانا کہ سب سے برا ہوں کس کا ہوں میں تیرا ہوں تیرا ہوں میں نے مانا کہ سب سے برا ہوں کس کا ہوں تیرا ہوں میں تیرا ہوں ناز رحمت پہ مجھے کو بڑا ہے مولا ناز رحمت پہ مجھے کو بڑا ہے مولا ناز رحمت پہ مجھے کو بڑا ہے مولا ناز رحمت پہ مجھے کو بڑا ہے ناز رحمت پہ مجھے کو بڑا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے اب وہ رحمت کا بخشش کا سائل ہوں نہایت گناہ گار و غافل اب وہ رحمت کا بخشش
گارو غافل میرا سب حال تجھ پر کھلا ہے مولا میرا سب حال تجھ پر کھلا ہے مولا میرا سب حال تجھ پر کھلا ہے تیرے آگے یا خدا ہر جرم کا اظہار ہے میرا سب حال تجھ پر کھلا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے مجھ خطا کار پر بھی عطا کر بے سبب بخش دے رب اکبر مجھ کو دوزخ سے ڈر لگ رہا ہے مولا مجھ کو دوزخ سے ڈر لگ رہا ہے مولا مجھ کو دوزخ سے ڈر لگ رہا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے قبر میں مجھ کو تنہا لٹا کر چل دیے گائے سارے برادر قبر میں مجھ کو تنہا لٹا کر چل دیے ہائے سارے برادر دل اندھیرے میں گھبرا رہا ہے مولا دل اندھیرے میں گھبرا رہا ہے مولا دل اندھیرے میں گھبرا رہا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے مغفرت کا ہو تجھ سے سوالی ٹھہرنا اپنے در سے نہ خالی مغفرت کا ہو تجھ سے سوالی ٹھہرنا اپنے در سے نہ خالی مجھ گنہگار کی التجا ہے مولا مجھ گنہگار کی التجا ہے مولا مجھ گنہگار کی التجا ہے یا اب جا رہا ہے یا خدا تجھ سے
اشرائے رحمت کا قریب اب ہے کچھ اشرائے رحمت کا قریب اب عطا ہو ماہ رمضان کا یا رب عطا ہو ماہ رمضان کا یا رب عطا ہو ماہ رمضان کا عطا یا رب تو فعل اشرائے رحمت ہو ساتھ ایمان کے تیرے حبیب کے جلووں میں خاتمہ یا رب تیرے حبیب کے جلووں میں خاتمہ یا رب تیرے حبیب کے جلووں میں خاتمہ ہے کچھ اشرائے رحمت کا قریب اب ہے کچھ اشرائے رحمت کا قریب اب عطا ہو ماہ رمضان کا یا رب عطا ہو ماہ رمضان کا عطا یا تو پر دے گج تو پر دے اشرائے رحمت کا واسطہ بھر دے کرم سے جھولیاں منگ تو مدینہ کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے۔